بسم اللہ الرحمن الرحیم پالا و خیر نفاظن و خوض سب سے پہلے آپ تمام معزز صاحب حضرات کو میں اذان اور امر کا خطہ خریج دیتا ہوں۔ معزز صاحب حضرات، ملک کی سیاسی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ جب سے اتحادی حکومت وجود میں آئی ہے اور عمران نیازی کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے وزارت العلماء کی کرسی سے ہٹایا گیا ہے، تب سے عمران نیازی کو ملک کے ہر ادارے میں خرابی نظر آنے لگی ہے۔ عدلیہ اگر کسی کیس میں عمران نیازی کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دے یا کوئی ریمارک ان کے خلاف دے دے تو موضوع کو عدلیہ میں خرابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیا کے بارے میں بھی ان صاحب کا دورہ نایاب آپ سب کے سامنے ہے۔ ملک کے دفاعی اداروں کو بھی عمران نیازی نے معاف نہیں کیا۔ کل تک جب وزیر اعظم تھے تو برملا کہتے تھے کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ آج جب وزارت علماء کی کرسی نہ رہی تو ایسا لگتا ہے کہ جس پیج پر یہ سب ایک ساتھ ہے وہ پیج ہی کسی نے پاڑ کر پہن دیا۔ آج ملکی اداروں کے خلاف منظم انداز میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ جیسے بالادست ادارے کو بے توقیر کر دیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب دور سے دلے ہیں، ماضی میں اداروں سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ عمران نیازی نے جیسے غیر سنجیدہ شخص کو اقتدار دلانا ایک تاریخی غلطی تھی۔ آج اس غلطی کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ جس طرح سے نام نہاد آزادی مارچ شروع ہوا اور پھر وزیر آباد میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کی شفاف جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا جاتا، لیکن افسوس کہ خود ہی مدعی اور خود ہی منصف بن گئے اور پھر سونے پر سہاگا کہ کبھی ایک ٹانگ پر پلاسٹر تو کبھی دوسری ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا کر پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ 1 گولی کے 4 ٹکڑے لگے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ سیاست مزید نہیں چلنے والی ہے۔ عمران نیازی نے اداروں اور عوام کو آپس میں لڑا کر ان سے عزائم پورے کرنا چاہ رہے ہیں۔ عوام مزید اس ڈرامہ بازیوں کا شکار نہ ہو۔ یہ شخص ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان مزید کسی انارکی کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے 4 سالہ چپ کا روزہ توڑ کر جس طرح MKM لندن کے سربراہ کو غیر ملکی ایجنٹ کہا تھا، اسی طرح عمران نیازی بھی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اداروں کو بدنام اور کمزور کرنا چاہے۔ معزز صاحب دوستو، جہاں ایک طرف عمران نیازی کی 3.5 سالہ وفاقی حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کی خرید کر دیا، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صوبے کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف عمل ہے۔ سندھ میں 2 قومی نظریہ کو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے عملاً نافذ کر دیا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جن کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر اربوں روپے جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سندھ میں دوسری جماعتوں کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے۔ اور سونے پر سہاگا کہ جو اربوں روپے اپنے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر دیے جا رہے ہیں، اس فنڈ سے صوبے کی ترقی تو نہیں ہو رہی ہے، البتہ ان کے اپنے منظور نظر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ اور احساسوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم آج آپ میڈیا کے دوستوں کے توجہ سے صوبائی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خزانہ پیپلز پارٹی کی ذاتی جاگیر ہے جو اسے اپنے لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے؟ افسوس کہ کراچی جیسا شہر جس کے ریونیو سے پورا ملک چلتا ہے، لیکن اس شہر کی سڑکیں آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ صوبائی وزراء کبھی یلو بس چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو کبھی گرین بس چلانے کا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اور تو اور اب کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بجلی سے چلنے والے بسیں بھی چلیں گی۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ یہ بسیں کیا ہوا میں چلیں گی؟ پہلے ان بسوں کو چلانے کے لیے سڑکیں تو ٹھیک کریں۔
کراچی اور حیدرآباد کی کچی آبادیاں پچھلے 10 سالوں سے مسائلستان بنی ہے. نہ تو ان آبادیوں میں سیوریج کا نظام ہے اور نہ ہی صاف پانی کا نظام موجود ہے. کراچی شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. صحت اور تعلیم کے شعبوں میں صوبائی حکومت کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے. صوبائی حکومت کے اینٹی اکوپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ سینٹر کراچی کے ایک بڑی اور قدیم آبادی مجاہد قابل کو مسلمان کرنے اور ہزاروں لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہم مذمت کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارہ لوگوں سے ان کے گھر مرچی میں حکومت کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو رہائش فراہم کرے، جبکہ یہاں حکومت وقت لوگوں سے ان کے رہائش مکانات چھین رہی ہے. ANP مجاہد قانون کے متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی صورت میں ان متاثرین کو وہاں نہیں چھوڑا جائے گا. کراچی شہر کے بڑے اسپتالوں کے زیادہ تر شعبے NGOs کے حوالے کیے گئے ہیں. KMC کے سب سے بڑے اسپتال آبادی شہید اسپتال کی ایمرجنسی میں جان بچانے والے ادویات کو کجا سنند تک موجود نہیں. آج اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے تو حالات شاید اس طرح بہتر ہوتے. آج کے اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے بھر میں یکساں اور بااختیار بلدیاتی نظام نافذ کیا جائے اور بلدیاتی فنڈ اپنے غیر منتخب تنظیمی نمائندوں کے بجائے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کیے جائے. صبح سندھ اور خصوصاً کراچی شہر میں پختونوں سمیت دیگر قومیتوں پر مثال کے نام پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. پہلے ڈبل ایڈریس پر مثال بنانے پر پابندی لگائی گئی، پھر جب ایڈریس سنگل کیے گئے تو نئی شرط لگائی گئی کہ جس کے شناختی کارڈ پر کوڈ کراچی کا نہیں ہوگا تو اس کا بھی ڈومیسائل نہیں بنے گا. ہم صوبائی حکومت اور نادرا کے ذمہ داران سے پوچھتے ہیں کہ جب ڈبل ایڈریس کے نام پر لوگوں کو تنگ کرنا ہے تو پھر شناختی کارڈ میں ڈبل ایڈریس کا آپشن کیوں رکھا گیا ہے؟ صوبائی حکومت ڈومیسائل کے نام پر پختونوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے. بصورت دیگر ANP صوبے بھر میں اس مسئلے پر بھرپور احتجاج کرے گی. معزز صاحب حضرات، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے صوبے کے بیشتر اضلاع کے رہائشی سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. سیلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں میں جن غیر سرکاری تنظیموں نے اپنا حصہ ڈالا، ہم ان کی اور اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں میں صوبائی حکومت کی کارکردگی صرف فٹو سیشن تک ہے محدود ہے. سیلاب متاثرین کی اکثریت آج بھی اپنے گھر بار سے محروم ہے، جو کہ حکومتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. معزز صاحب حضرات، افغانیوں کے نام پر پیسہ کمایا جا رہا ہے. 150 چیک پوسٹوں کے بعد کراچی میں لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے. خواتین اور ہمسن بچوں تک کو پکڑا جا رہا ہے. خدا دونوں ملکوں کے درمیان کوئی طریقہ کار طے کر کے بے گناہ لوگوں کی تجدید سے بچائے. آپ تک شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد مردان ہاؤس آباد ہوا ہے، میڈیا پہ آنا شروع ہوا ہے، آپ نے پریس کانفرنس رکھی یہاں پر، تو کیا کوئی گرین سگنل مل رہا ہے کہ ANP کو دوبارہ کراچی میں فعال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ANP کی جو پرانی مقبولیت تھی وہ تو ہمیں نظر اب نہیں آ رہی ہے. اب بلدیاتی الیکشن کا بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا جو ANP ہے اس کو دوبارہ سے کراچی میں فعال کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ پچھلے 3 سال یا 4 سال ہم نے اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ جو آئی ہوئی 2018 کا الیکشن تھا ہم اس سے ذرا بھر بھی مطمئن نہیں تھے. RTS فیل ہونا، ایسے لوگوں کو لانا جن کی سیاست کا حالت بے کا پتہ نہیں، اور سیاست میں شائستگی ختم ہوئی، گالی اور گلوچ کا سیاست کا. ہمارے آقا و اجداد نے قربانیاں دی اور بادشاہ سے ولی خان اور اسفندیار کی جو 4 چوتھی نسل، ہم نے زیاد پہ سوچ پہ اور مضبوط پاکستان کا اس کا کام ختم ہوا تھا سوائے گالی گلوچ کے. اب اگر میں ٹی وی پہ آتا تو پھر عائشت اور مراد سعید اور فواد چودھری سے میں کیا بات کرتا. ہم نے بولا کہ بھائی دل میں انہیں لایا ہوا ہے، اب وہی سنبھالے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، ملک اداروں پہ چلتا، آئین پہ اور آئین اداروں پہ. اس ملک کا کون سا ادارہ ہے اس بندے نے اس پہ الزامات نہیں لگائے؟ آپ برمنات کبھی بھی تاریخ میں کسی نے اتنا
الیکشن کو بھی گالی، عدالتوں کو بھی گالی. سب سے پہلے آپ سب میرے سے سینئر ہو. آیا پارلیمنٹ بھی توقیر نہیں ہوا؟ آیا یہ پارلیمنٹ سبزی منڈی کی طرف مال نہیں بیچا؟ سینٹ میں کیا ہوا؟ 64 بندے کھڑے تھے اور جب بعد میں گنتی کر دی تو 46 ہو گئے. اور خود ایک پرائم منسٹر جو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 کروڑ روپے لوگوں نے دیے. تو اس لیے جو سیاست کو شائستگی کی ختم ہوئی، بے توقیر ہوئی. اب جو چیز ہے جو ہمیں نظر آیا، جس نے ہمیں جگایا، وہ ہمیں اس ایک چیز نے جگایا کہ اس وقت انار کی پیری ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں مردان میں فلائنگ کوچ کے اندر آپس میں اس بات میں ماری ہوئی ہے اور لڑائی ور کر کے ایک بندہ مارا ہے. عام لوگ اسی طریقے سے آپ نے یہ جو احتجاج کر رہا ہے، احتجاج میں آپ نے 4 سے 5 یا بندے تو شہید ہو گئے، یہاں تک کہ فائرنگ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ خود زخمی ہو گئے. اب جب زخمی ہوا تو جوڈیشل انکوائری کی ضرورت تھی. انکوائری کے بجائے اس نے ایک ڈائریکٹ اداروں پر نامزد لینا شروع کیا کہ مجھے پلان نہیں کیا. ثبوت کیا؟ مرڈر ہوتا ہے جب یہ تو خدا کا فضل ہے اور اس ملک پہ کہ وہ بندہ مجرم اسی وقت ان کے بندوں نے پکڑا، آپ نے میرے نہیں پکڑا، یہ بندہ ہے. اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جو ٹرین ان لوگوں نے چلا دیا. آپ نے دیکھا ہماری پارٹی کے لوگ جو قائدین ہیں، مرکزی قائدین، ولی خان بابا نے کتنے حیدرآباد جیل، آپ تاریخ پڑھ رہے، باچاہان بابا نے 33 سال جیلوں میں تھا، کبھی ایسے کوئی الزام نہیں ہے. یہ لوگ تو وہ جو انارجی پلانے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے، شہباز گل کا تشدد ہوا، بجلی شاٹ دیا، آخر میں جنسی جاتی ہوئی. یہ دوسرا جو اعظم سواتی والا، اس کی ہم پرزور مذمت کر نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوا ہے. لیکن اس طریقے سے کہ جب اس کی پورا تحقیقات نہیں کی ہو، سپریم کورٹ خود کرے کہ ہمارے راجیہ میں تو رائے نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں تھا. تو ایسے الزامات لگا کے اور اداروں میں، اور میں آپ 1 منٹ لوں گا اس کے، ملک چلتا ہے آئین میں اور آئین چلتا ہے اداروں میں. ہمارا پارٹی کا موقف پارلیمنٹ بالا ہے، پارلیمنٹ بے توقیر ہوا. الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں. آزاد کا مطلب اس کی انکم خود اپنا ہو، خود پیسہ ہو تاکہ محتاج نہ ہو. ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے پارلیمنٹ کا قانون مثال ہی کرے کہ عدلیہ آزاد ہو تاکہ وہ حکومت سے پیسے نہ مانگے. اسی طریقے سے ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ اگر تباہ ہو گیا اور اب بدنام ہوا تو یہ کس کا؟ پاکستان کا ہوا. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں، تو ہم پاکستان کے مضبوط ادارے چاہتے ہیں. اور الحمدللہ باچاہان میں اور عمران خان میں 2 فرق. ایک فرق، باچاہان ولی خان ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، وہ آئینی طور پر اپنا رول ادا کرے اور اپنا کام کرے، سیاست میں مداخلت نہ کرے. تو ہمیں غدار، کافر اور سزائیں ملی. اب جب وہ آگے سیدھے راستے پہ خدا نے لے آیا اور وہ آگے آئی اسپیئر خود کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اس غلطیوں کو 20 سال ہمارے ہو گئے، ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اس کا مطلب افغان وار. آج بھی ہمارے فوج کا بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ ٹرائبل قبائل میں کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں. پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں فوجی بچے کیپٹن کی لاشیں آئی کہ نہیں آئی؟ اس ماننے کا ہم اپنے خون سے اس غلطی کو دور کر رہا ہے. اس کے باوجود آپ اس کو رگڑا دے کہ نہیں آپ نیوٹرل نہ ہو، آپ ہمیں جیسا 2018 میں لایا RTS فیل کیا، آپ ہمیں پھر بٹھاؤ، ہمیں مضبوط کرو، سب پارٹیوں کو لے آؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، مجھے بیٹھاؤ. زمین آسمان کا فرق. ہمارا موقف ہے کہ آپ آئینی طور پہ جو آپ کا رول ہے ہر ادارے کا، جوڈیشری کا بھی، الیکشن کمیشن کا بھی، تو آپ وہ ادا کریں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے بیٹھو. تو اس لیے ہم آنا پڑ گیا کہ بھائی لوگوں کو اویئرنیس دینا اور لوگوں کو آپ کی طرف اور یہ آپ کی طرف سے یہ میسیج دینا کہ بھائی اس میں فرق ہے، ہم اس کی مظاہرہ نہیں چاہتے. اور اچھا کام اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو میں کیا فوج کو گالی دوں؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ فوج کی غلطیوں کی وجہ سے فوج کو لوگ جو گالیاں دیتے تالیاں بجتی ہیں نا، ہم نے تالیاں نہیں بجانی ہے. ہم نے پاکستان مضبوط کرنا ہے. ہمیں مضبوط ادارے چاہیے.
اداروں میں فوج بھی آیا, جوڈیشری بھی آ گئی, اور ہمارا الیکشن کمیشن بھی آ گیا, اور سب سے پہلے پارلیمنٹ بالا ہو, پارلیمنٹ کی رسپیکٹ, عزت اور قانون سازی کرے تاکہ ہمارے آزاد ادارے. یہ مین موقع تھا آج جو آپ کو دینا ہے. اچھا رانا صاحب, ایک بات آپ نے یہ کی کہ سندھ کے حوالے سے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نوازتے ہیں, اربوں روپے کا فنڈ دے دیتے ہیں سندھ کو, تو یہ 11 جماعتوں کا وفاق کا جو اتحاد ہے اس کے لیے وہ اس پہ دباؤ نہیں ڈالتا, اس کی تقسیم برابری پر ہو. دوسری جانب مجاہد کالونی کی آپ نے بات کی, ابھی میں مجاہد کالونی سے ہی آ رہا ہوں, وہاں پہ 4 منزلہ جو مکانات تھے 70 سال سے وہاں رہائشی ہے, اس وقت توڑے جا رہے ہیں, چھٹی کے دن بھی مسمار کر دیے گئے, روزانہ کے بنیاد پہ ایک بلڈنگ جا رہی ہے. تو 500 گھر جو ہے مسمار ہو رہا ہے, کوئی سیاسی جماعت وہاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوئی ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا کہیں گے آپ؟ 70 سال کے بعد جو مکانات گرائے جا رہے ہیں, اس کے بعد کتنے لوگ بے گھر ہوں گے, وہ کیا کریں گے جبکہ جو حالات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی بات. پی ڈی ایم ہماری اتحادی ہے, یہ ہم اس اتحاد کا حصہ ہم بھی ہے, لیکن یہی تو بدقسمت ہے کہ آج میں یہی کر سکتا ہوں کہ میڈیا کے آپ کے توجہ سے حکومت سندھ کو, خاص کر مراد علی شاہ کو, پہلے ایک چیز تھا کہ وہ بھی میں کلیئر کر دوں. وہ یہ تھا کہ پہلے الطاف بھائی کہتا تھا کہ سندھ کراچی میرا, باقی بات کرو. ابھی یہ بولتا ہے مراد علی شاہ کہ سندھ ہمارا, باقی بات کرو. اب یہ سندھ سیکرٹریٹ نہیں, یہ سندھیوں کا سیکرٹریٹ ہے. یہاں بسنے والے سب کا حق ہے. یہ یہاں سے پٹھان پشتو بولنے والا, پنجابی بولنے والا, اردو بولنے والا, سب سے بڑا شہر اردو بولنے کا, وہ کہاں جائیں گے؟ شیرپور میں جا کے نوکریاں کریں گے. ہم اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کریں, یہ غلط کر رہے ہیں. یہ پاکستان کیسے ہے؟ اور سب سے بڑی چیز یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈومیسائل کا مسئلہ ہوا ہے. یہ ایک بچہ تھا, اس کی 866 کے کوئی مارکس ہوئی ہے, میڈیکل میں اس کو داخلہ ایڈمیشن ہر کالج میں مل جائے گا. اس کو بولا ڈومیسائل لے آؤ, اس کا ڈومیسائل بھی دے دیا اپنا, بولا باپ کا ڈومیسائل لے آؤ. یہاں خدا کے بندے 50 سال پہلے وہ پٹھان آیا تو وہ مزدہ چلا رہا تھا یا ڈمپر چلا رہا تھا, اس کو ڈومیسائل کی کیا ضرورت تھی؟ اس بچے کو ڈومیسائل باپ کا نہیں ہے تو داخلہ نہیں دے رہا ہے. میں نے جب ڈی سی سے بات کی تو میری خاطر کر کے اسے ایک ڈومیسائل دے دیا, لیکن ایسے ہزاروں کیسے کہ وہ لوگوں کو ڈومیسائل ہی نہیں دے رہے. جب شناخت کا ایک ایڈریس کر دیا, وہ ایک ایڈریس میں بھی بولا نہیں آپ کا اس کا جو کوڈ ہے یہ تو خیبر پختونخوا ہے. بھائی ڈومیسائل کا قانون تو یہ ہے کہ ایک بندہ جہاں پہ 3 سال رہے اس کا حق بنتا ہے. شناخت کارڈ اس کا کہیں کا بھی ہو, وہ پنجاب سے آ جائے, خیبر پختونخوا سے آ جائے. جب وہ شفٹ ہوا شناخت کارڈ کا کوڈ تو وہی رہے, کوڈ ایک مطلب ناظرہ سے میں نے بات کی, اس نے بولا کوڈ تو چینج ہو نہیں سکتا, یہ تو ایک مطلب جس کو جہاں سے ملا کوڈ وہی ہے. اب اس نے ایڈریس بھی ایک کر دیا, کراچی کے ایڈریس پہ آ گیا, لیکن کوڈ وہاں کا ہے, ڈومیسائل نہیں بنے گا. اب اگر ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں تکلیف اس بات کا ہے کہ بھئی یہ کم از کم ہمیں کچی آبادی تو پہلے سے بھی کوئی اچھا حال نہیں تھا, بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ سندھ کا حال اچھا ہے. میں نے تو اس چیپٹر میں جو سیلاب والا جو کام ہوا ہے, جو گاؤں میں پانی آئی ہے, لوگ وہاں تباہ برباد ہے, بیماری آئے, مچھر پڑھنا آتا ہے, پیسے این جی او پرائیویٹ لوگ تو قریب 2-4 روپے خرچ کر کے وہ کام کر رہے ہیں, حکومت کہاں نظر آ. تو اس کے باوجود ہم یہی پیدا کریں, اس کے اوپر ہم مراد علی شاہ سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کے لیے ڈسکریمنیشن نہ کرے. میرے خود بچہ ڈاکٹر ہے, اسپیشلائزیشن وہ یو کے میں پڑھا, اس کو نیشنلٹی بھی مل گئی. وہ ایک ہندو کا ملک ہے, غیر مسلم میں پرائے ملک میں نیشنلٹی ملتی ہے, داخلہ مل جاتا ہے, اور یہاں کے میں بچے کو شناخت کا مثال بہانہ بنا کے داخلہ نہیں دے گا. یہ کیا ہے؟ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ وہ مطلب اداروں کو جو ہے وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کی آپ جو ہے وہ مطلب مذمت بھی کر رہے ہیں, تو آج اس پی ڈی ایم کے ساتھ وفاق میں بیٹھے ہیں, تو اس سے پہلے مریم نواز ہو یا نواز ہو, وہ بھی تو اداروں کے اوپر بول رہے تھے, تو کیا اس کی بھی آپ مذمت کریں گے؟ اس کی اور اس کی کہنے میں فرق ہے, آپ اس کی تھوڑا دوبارہ غور کریں, شاید میری پہلی بات سمجھ نہیں. ان کا سب کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ سیاسی مداخلت نہ کریں, آپ آئینی طور اپنے حدود آئینی جو ہے وہ کریں. یہ بولتا ہے کہ آپ مداخلت کریں, اور جیسا تم نے پچھلے 18 میں بٹھایا اور ڈسپلن کیا, مجھے وہ طریقے میں پھر بٹھاؤ, پھر ایم پی ایم کو لا کے بٹھا دو ہمارے ساتھ, پھر اور قبائل بلوچستان کو لا کے میرے سامنے بٹھاؤ, قابلی کو جا کے بٹھا دو. وہ یہ کہہ رہے, تو فرق زمین آسمان کا. ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ آپ مداخلت نہیں کرے, آپ نے اگر توبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا توبہ قبول کرے. خدا کے لیے اس ملک کو آئینی حدود میں آئین
थैंक यू भाई